السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خالق محمود۔ ناظرین، آپ جان چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو الیکشن کمیشن جو نون لیگ کا ایک گھر کا پالتو ہے، اور اس الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل کیا ہے اور ان کے خلاف تو شاہانہ ریفرنس میں نااہلی کیس کا فیصلہ سنایا ہے۔ تو اس پر میں آپ تمام لوگوں سے کہوں گا کہ یہ الیکشن کمیشن، جس کے لیے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن پاکستان کا الیکشن کمیشن نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے، اور ان کے ہی اما پر یہ فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے حاجی صاحب جو خود اعلان کر رہے ہیں کہ ہم 5 ہفتوں کے بعد دفاع ہونے والے ہیں، اور وہ دفاع ہونے سے پہلے جو 5 ہفتوں میں بھی اپنی چالیں چلنے کے لیے وہ سرگرم ہیں۔ اور وہ مطلب یہ کہ 5 ہفتوں کے بعد وہ جانے والے ہیں، اللہ کرے وہ ہفتوں کے بعد اس پاکستان سے ہی نہیں دنیا سے ہی چلے جائیں۔ جس طرح اس قوم کے حقوق پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا، اس سے چلتے ملک کو ڈیریل کیا ہے، تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس تمام ساری جو رجیم چینج کے لیے انہوں نے محنت کی ہے امریکہ کے ساتھ مل کر، پاکستان کے اندر چوروں کے ساتھ مل کر، تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کافر کردار تک ضرور پہنچائے گا، اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ اور اس کے بعد میں پاکستان کی عوام سے یہ اپیل کروں گا کہ عمران خان کے اعلان کا انتظار کیے بغیر آج آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے، اور آنے والی نسلوں کے حقوق کے لیے، اور آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا۔ نہیں تو یہ حاجی صاحب کے بعد کوئی اور حاجی صاحب بھی جو آئیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ہی کھیل کھیلا جائے گا، کیونکہ انہوں نے ملک کے ساتھ ہر دور میں ایسا کھیل کھیلا ہے کہ ملک سالوں سال بھی واپس اپنی اس پٹڑی پہ نہیں آ سکا کہ جس پر ملک کو ترقی ملے، عوام کو خوشحالی ملے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں 1971 میں، تو 1971 میں اگر سقوط ڈھاکہ کو دیکھیں تو وہ بھی ان لوگوں کی چال تھی کہ سقوط ڈھاکہ بھی انہی لوگوں نے کیا ہے۔ اور سقوط ڈھاکہ کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ 2019 پہ آ جائیں آپ، تو 2019 کے 5 اگست 2019 کو جو کشمیر کا معاملہ ہوا، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہی کی چالوں کے ساتھ ہوا ہے، انہی کی ملی بھگت ہوا ہے۔ تو پاکستانیوں، اگر یہ چالیں ایسی ہی چلتے رہے، 70 سال میں یہ چالیں چلتے رہے، اگر آپ نے ان کی چالوں کو نہ روکا، ان کے سامنے کھڑے نہ ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اغیار کے ساتھ مل کر پاکستان کو کھوکھلا کر چکے ہیں، اور مزید کھوکھلا کریں گے۔ اور اس وقت پاکستان کی معیشت، پاکستان جس نیج پر پہنچ چکا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی غریب سروائیو نہیں کر سکے گا اس مہنگائی کے دور میں، اور آنے والے وقت میں جس طرح پاکستان کو اندر سے انہوں نے دیمک کی طرح چاٹا ہے۔ تو اس لیے پاکستانیوں، آپ نے عمران خان کے انتظار، عمران خان کی دی ہوئی کال کے بغیر آپ نے نکلنا ہے حقیقی آزادی کے لیے، اور اپنے قائد عمران خان کی نااہلی کے خلاف، یہ جو نااہلی پر جو فیصلہ جو دیا گیا ہے، اس فیصلے کے خلاف آپ نے نکلنا ہے۔ اور عمران خان ایک پاکستان کا ہی نہیں، عالمی دنیا کا لیڈر ہے، پاکستان امت مسلموں کا لیڈر ہے۔ عمران خان ایک پاکستانیوں کے لیے ہی نہیں، پوری دنیا کے مظلوموں کی بات کرنے والا شخص ہے، اور اگر اس کے ساتھ آپ کھڑے نہ ہو سکے، اس کو نہ بچا سکے پوری دنیا کے ان ظالموں سے، تو پھر آپ جان لیں کہ آپ کا اور آپ کی آنے والی نسلوں کا انجام یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں۔ اس وقت جس طرح انہوں نے میڈیا ہاؤسز کو استعمال کر رہے ہیں، پولیس کو استعمال کر رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے عوام کے اوپر ظلم و تشدد کا بازار گرم کر رکھا ہے، تو اس کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آزادی جو ہوتی ہے، آزادی پلیٹ میں رکھ کر نہیں آپ کو دی جائے گی، آزادی کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا، آزادی چھین کے لینی پڑے گی، آزادی کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی، اور جب تک آپ قربانیاں نہیں دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی قوم بنا قربانیاں دیے آزاد ہو جائے۔ جس طرح کہ 70 سال سے کشمیری قوم قربانیاں دے رہی ہے، اور ہماری دی ہوئی قربانیوں پر بھی انہوں نے پانی پھیرا ہے، ہماری دی ہوئی قربانیوں پر بھی انہوں نے سمجھوتے کیے ہیں، تو اب انشاءاللہ وہ بھی ان سے حساب چکائیں گے، اور پاکستان کے اندر بھی جو انہوں نے کھیل کھیلے ہیں وہ بھی حساب لیں گے۔ اور انشاءاللہ ہم اللہ کے حضور بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریب عوام کے ساتھ یہ جو ظلم کیا انہوں نے، اور غریب عوام کا یہ جو نمائندہ عمران خان تھا، جو عالم اسلام کا نمائندہ تھا، جو عالم اسلام کی نمائندگی کرتا تھا، اس کے ساتھ یہ جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں،
تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ اور اس کے لیے صرف میں پاکستانیوں آپ سے کہوں گا کہ اس وقت اللہ کے بعد آپ ہیں، اور اس وقت کسی بھی ملک میں اللہ کی طاقت کے بعد عوام کی طاقت ہوتی ہے جو اپنی آزادی کو کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی قوم کی مدد کرتا ہے جو قوم اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، جو قوم اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ جس طرح عمران خان نے پاکستانی قوم کے اندر شعور بیدار کیا ہے، حق پر کھڑے ہونے کا حق شعور بیدار کیا ہے، تو انشاءاللہ اب اس قوم کو بدل چکی ہے یہ قوم، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ پوری قوم کھڑی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم انصاف بھیک کی طرح نہیں، انصاف چھین کے لیں گے ان سے۔ اور انشاءاللہ دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں پاکستانیوں کہ آپ نے اس پر کھڑے رہنا ہے، اور یہ بات ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو ہوتی ہیں نا تین چیزیں، کسی بھی ملک کے اندر اگر تین چیزیں صحیح ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ملک کی عدلیہ کو ٹھیک ہونا پڑے گا۔ اگر ہمارے ملک کی عدلیہ استعمال نہیں ہوگی تو ملک کے اندر کوئی بھی غیر قانونی عمل پروان نہیں چڑھ سکتا۔ دوسری بات، پاکستان کی یا کسی بھی ملک کے اندر جب آپ کا آرمی چیف، جب آپ کا سپہ سالار اگر محب وطن ہے تو پھر آپ کے ملک کے اندر کوئی انتشار پیدا نہیں کر سکتا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ آپ کے ملک کا حکمران جو ہوتا ہے وہ ایماندار اور صادق اور امین ہونا چاہیے، حب الوطنی والا ہونا چاہیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں آپ کو ایک لیڈر تو دیا ہے ایماندار، لیکن اس چیز کا فقدان ہے ہمارے ملک کے اندر کہ ہمارے ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر قانون جو ہے نا چور کو پکڑنے کے بجائے مظلوم کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے سپہ سالار جس طرح اغیار کے سامنے لم لیٹ ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، یہ ایک سیاہ دور ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر۔ تو اس لیے آپ کو کھڑے ہونا ہے، آپ کو ان کا راستہ روکنا ہے، آپ نے ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونا ہے، اور عمران خان کے لیے کھڑا ہونا ہے، پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جتنے بھی حربے استعمال کر رہے ہیں اس کے باوجود اللہ نے عمران خان کو عزت کی جو بلندیاں عطا فرمائی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے عمران خان کے اوپر بھی اور اس قوم کے اوپر بھی۔ اور اس پر میں تمام جو عمران خان کے ساتھ سیاستدان ہیں انہیں بھی یہ کہوں گا کہ اپنی عوام کو نکالیں، اپنی عوام کو کہیں، اور پاکستان کی عوام خود بھی نکلے، یہ نہیں کہ کسی کی کال کی انتظار کریں۔ اب عمران خان کا ایک بڑا پن میں نے یہ دیکھا ہے کہ کل اتنے اس فیصلے کے باوجود جس طرح عوام نکلی ہے، تو پاکستان کے لوگوں کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے عوام کو واپس گھر جانے کے لیے کہا ہے۔ تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ان تمام اداروں کو، ان تمام چوروں کو، ڈکیتوں کو، جو ملک کے دشمنوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر یہ کھیل کھیل رہے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ایک محب وطن لیڈر ہی ایسا کر سکتا ہے۔ جس طرح نواز شریف کو نائل کیا گیا تھا تو اس وقت بھی دیکھا تھا کہ وہ پورے پاکستان میں ہر قسم کے روڈوں پر گھومے تھے، حالانکہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ساتھ وہ عوام نہیں تھی، کیونکہ وہ ان سے عوام سوال پوچھ رہی تھی کہ بتائیں، آپ اپنی منی ٹریل بتائیں، یہ جو آپ نے جائیدادیں بنائی ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ ملک کے چور، ملک کے ڈاکو، ملک کے جھوٹے، یعنی کہ جب 4 ہفتے کا وعدہ کرتے ہیں اور اب سال بار ہو جاتا ہے، 2 سال باہر ہو جاتے ہیں، واپس نہیں آتے عدالتوں میں اسٹامپ دینے کے باوجود، تو اس پر تو کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ جس کے اوپر 24 ارب کا کیس تھا اس کے اوپر تو کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اور ملک کے لیے کھڑا رہنے والا، عوام کے لیے کھڑا رہنے والا، عوام کے غریبوں کے حق کے لیے بات کرنے والا، پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے حق کی بات کرنے والا، آج یہ نہیں کہ اس کو نائل کیا گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، پاکستان کی ایک حقیقی لیڈر کو یعنی کہ یہ دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی، اور 22 کروڑ عوام کے حقوق پر یہ ڈاکہ ہے، کیونکہ یہ 22 کروڑ عوام کا لیڈر تھا۔ اور اسی پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ملیں گے اگلے ولاگ میں، اور اپنا اس چینل کا خیال رکھیے، اور انشاءاللہ ملیں گے پھر۔ اللہ حافظ۔